نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على الياسين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب اولوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. رمز قرآن از حسین آموختے زیات شعوش و لہا اندوختے. نقش اللہ بر صحرا نوشت سطر عنوان نجات ما نوشت. اے صبا اے پے کے دور افتادگاں اشک ما بر خاک پاکے او رساں. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اعظم شانہ اما نوالہ و اتم برہانہ خالق کائنات دی حمد اور ثنا. درود بحضور سرور کونین مقتدائے حرمین آقا دو جہاں سیاہ لامکان باعث کون و مکان رسول انس و جان سید سربراں حامی بے کساں نیر تاباں. احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا. کریم آقا دی بارگاہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے دی سعادت حاصل کرنے تو بعد دور تو نزدیک تو تشریف لانے والے انتہائی معزز و محترم دوستوں اور بزرگوں، یوم عاشوراء تاریخ انسانیت دے اندر بڑی اہمیت دا حامل دن ہے. اسلام دے اندر اس کی خصوصی اہمیت نواسہ رسول شہید کربلا حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شہادت دے حوالے نال قیامت تک منفرد رہے گی. نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی نے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سلام علی الیاسین. اللہ کی طرفوں آل یاسین تے سلام ہو گیا. اسی سارے جس کام نو کرن واسطے اکٹھے ہوئے ہیں وہ بھی بارگاہ حسینیت دے اندر نظرانہ
ہدیہ سلام ہے کہ اے حسین پاک، اے زہرا دلال، اتنا بڑا تیرے نانے دے غلامہ دا اجتماع اس سرزمین حافظ آباد تو تیری بارگاہ سلام پیش کرنے واسطے اکٹھا ہے۔ اسی سلام کرنے ہیں حسین دے کردار کو۔ سلام جدوں بھی رب دی طرف آیا ہے، کسے اہم کام تے آیا ہے، کوئی منفرد امتحان دیتا ہے کسی نے، مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے نو زمین تے لٹائے، فلما اسلما وتلہ للجبین، لیکن پیشانی تھلے اکھاں تے پٹیے، بیٹا تھلے رکھ کے چھری ہاتھ چ، قربانی ہوئی نہیں، بیٹا بچ گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا بس بچا لیا ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایدی تھاں تے کوئی اور آوے گا، تیرا بیٹا بچا لیا، دمبا تھلے رکھیا، چھری چل گئی۔ خالق کائنات نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ٹھیک ہے پیارے ابراہیم کہ تو اپنے بیٹے کی قربانی دین واسطے تیار ہو گئے، پٹی بنی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، تیرے اس عمل نو ویکھ کے خالق فرما دیں سلام علی ابراہیم، سلام علی ابراہیم، ابراہیم تیرے تے سلام ہوئے، پٹی بن گئی صحیح، لٹایا تے ہے ہی نا، متوجہ ہو کے نا، پٹی بن گئی صحیح، لے تے آئے ہو نا قربان گاہ، لیکن اس دے سامنے جدو تصویر کربلا دی آئے، حسین پاک دے ہاتھ چ بیٹا ہے، عمر 6 مہینے، ایک منظر حسین دے چولیے چ بیٹا ہے، جیڑا بیٹا ہاتھ چ دا نام علی اصغر ہے، جیڑا گود چ دا نام علی اکبر ہے، ایک دے سینے چ برچھی ہے، دوجے دے حلق چ تیر ہے، دوویں ہاتھ نال کھچیاں۔ متوجہ ہے کہ نا؟ خالق نے فرمایا او منظر بھی سونا سی، جدو میں فرمایا ہے سلام علی ابراہیم، ابراہیم تیرے تے سلام ہوئے، پر اے حسین ابن علی نہ پٹی بنیاں، توجہ ہے کہ نہ پٹی بنیاں تے نہ نظرہ تو نظرہ ہٹائیاں نہیں، سلام علی الیاسین، حسین تیرے تے رب دا سلام ہوئے۔ متوجہ ہو حضرات کے نام سامعین، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون اپنا وطن چھڑیا ظالم بادشاہ دے خوف تو، وطن چھوڑیا، جدو وطن چھوڑیا تے خالق نے فرمایا سلام علی موسیٰ و ہارون، جدو حسین نے مدینہ چھوڑیا، جدو حضرت موسیٰ اور ہارون نے شہر چھوڑیا ہے تے پوری بنی اسرائیل دی قوم نال، لیکن جدو حضرت حسین چھوڑیا ہے صرف گھر والے نال، فرمایا سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون تے میرا سلام ہوئے۔ کیا کہنے جدو حسین نے مدینہ چھوڑیا فرمایا سلام علی الیاسین، اے رسول دیال توڑے تے بھی سلام ہوئے۔ گرامی قدر احباب، خالق کائنات نے حضرت نوح تے سلام آکھیا، فرمایا نوح تو کشتی بنائیے، کشتی بنا کے توحید پرستانو کشتی چ بٹھا لے، جڑے میرے سن توحید پرست سن انہاں نو طوفان تو بچا لے،
جتنے میرے سن 72 سن 73 سن 78 سن 100 سی 120 سی جتنے ہے سن تو بچا بھر لے دے راؤنڈ اباؤٹ سے جتنے ہے سن انہوں تو بچایا ہے 100 150 نو بچا لے تو میرا نبی ہے سلام علی نوح فی العالمین 100 نو بچائے 150 نو بچائے اے نوح تیرے تے سلام ہوئے سلام علی نوح فی العالمین نوح تیرے تے سلام ہوئے کیا کہنے میرے نبی فرماتے ہیں مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح ایک کشتی سی حضرت نوح دی جیدے 100 آدمی بیٹھا ہے ایک کشتی ہے میری آل دی من رکبہا نجات جو اس کشتی سوار ہو گیا انہوں نجات ملے گی ومن تخلف عنہا ہلاکا اور جو اس کو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا کیا کہنے جس نے کشتی بٹھا کے 100 بچایا خالق نے فرمایا سلام علی نوح فی العالمین اے نوح تو 100 توحید پرستاں نو بچایا رب دا تیرے تے سلام ہوئے جدو حسین دی باری آئی فرمایا سلام علی الیاسی تو قیامت تک ساری توحید بچا گیا تیرے تے رب دا سلام ہوئے اے حسین بھائی بیلیاں ہو اڈا پیار بڑا ہے شاہ ہو یہ جڑا کربلا ہے دوجے شاہ تے او دے صدقے شاہ نے ایو تے دستا پیا میں بہو شاہ ہے جن اس میرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا شاہ است حسین اور دسیا بھی شاہ ہے نہیں دے ہوندے شاہ بولیے شاہ است حسین میں چاہنا کہ تواڈے جملے سارے دے منہ چوں ایک واری نکل گئے شاہ ہائے ہائے پوری کائنات دے بندیاں نے ہندو سکھ عیسائی مسلم نان مسلم ساریاں نے بڑی پیار والی گل ہے حسین ساریاں دا سچ ہے اپنے بیگانے نیلسن منڈیلا جیسے بندے حسین نو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اپنے بیگانے سب حسین دی عظمت دا اعتراف کرتے ہیں لیکن ایک دعویٰ ہے ساڈا کہ ساری دنیا نے حسین دی بارگاہ اپنے لفظاں دا نظرانہ پیش کیتا ہے سارا ایک پاسے رکھو میرے مرشد حسن دے پتر خواجہ معین الدین دا اے 4 مصریاں والا ربائی دا جملہ ایک پاسے رکھو 12 ہو سی توجہ قرآن و حدیث تو بعد قرآن و حدیث تو بعد شعراء دے کلام اے دے پائے دا کلام کسے نہیں لکھیا جی میں خواجہ معین الدین نے لکھیا فرمایا شاہ است حسین میں خود بھی بارگاہ حسینیت کافی شعراء دا کلام پڑھیا ہے ویسے بھی کلام پڑھیا ہے ہزاراں دی تعداد مختلف فارسی عربی پنجابی اردو اشعار میں نو یاد بھی ہے لیکن جو وزن اور جو خوبصورتی اور جو حسن اس ربائی دے اندر نظر آتا ہے وہ طالب لفظ دا کسی اور تھا تے نہیں نظر آتا اب فرماتے ہیں شاہ است حسین تسی آندے ہو شاہ اور زندہ باد شاہ ہوئے جدے صدقے قیامت تک شاہ زندہ باد ہو جانا ہے شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ 2 جملے ہو تیسرا سرداد نداد دست در دست یزید متوجہ ہو سرداد نداد دست در دست یزید حسین ہی ہے کہ سمجھو جیڑا گندے دے ہاتھ نہ ملائے اور حق تے کھڑا ہو جائے او دا نا ہی حسین ہے
سرداد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ واہ بھائی واہ، بڑی پیار والی گل ہے۔ ربائی کہتے ہیں جی 4 جملے ہوتے ہیں، 4 17 4 لینا ہوتی ہیں، 4 لینا 5 باری حسین دا نام آیا، لینا 4 نے تو حسین دا نام کتنی باری آیا؟ 5 مرتبہ۔ کیا خوبصورت کمبینیشن ہے، 5 تن پاک، لینا 4 تے نام کنی باری؟ 5 باری۔ لیکن بڑی قابل غور بات ہے، پہلی لین وچ بھی 2 باری حسین، دوجی لین وچ بھی 2 باری حسین، چوتھی لین وچ 1 باری حسین تے تیجی لین وچ حسین نہیں۔ سرداد نہ داد دست در دست یزید، اس پوری لین حسین نہیں۔ میری عقیدت نے بارگاہ خواجہ معین الدین دست بست عرض کی تھی، مرشد ہر لین حسین ہے، یا 1 باری یا 2 باری، ایدے حسین نہیں آیا۔ فرمایا سنی دی عقیدت تے محبت دا تقاضا ہی ہے، جس لین یزید دا نام ہے اسی برابر حسین نہیں لکھ دے۔ توجہ ہے کہ نا بابا؟ جس لین یزید ہوئے اسی اس لین حسین نو نہیں رکھ دے، جڑے حسین نو یزید دے برابر لکھنا گوارا نہیں کر دے، مننا گوارا کی بھی کر سکتے۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے کہ نا؟ کوئی تھوڑا دیا بول دے رہا جی، اب میں پتہ لگتا ہے بھئی جڑے سنگی آئے نہیں انہوں آواز آ رہی ہے، کیونکہ ہر سال تو اڈا یہی گلہ ہوندہ سی ساڑھے تک آواز نہیں ہوندی، ذرا دس یعنی آواز ہے یا نہیں؟ مہربانی حضرات محترم، یزید ایک بندے دا نام نہیں، وہ یزید ایک بندہ ہے تو وہ بڑا گندہ ہے، میں یہ گل نہیں بندہ۔ جس بندے وچ یزیدی صفتاں ہو انہوں آج بھی یزید ہے۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے کہ نا؟ جس بندے وچ یزید والی صفت ہوئے وہ آج بھی یزید ہے، وہ حشر تک یزید ہوئے گا۔ یزید ایک بندے دا نام نہیں، جی میں حسین ایک فکر دا نام ہے، اور حق دی صداقت دی نشانی دا نام ہے، ایویں باطل اور باطل پرستی دے سمبل دا نام یزید ہے۔ میرے بھائی سمجھو، یزید وہ لعنت لعنت لاکھ بار تسی سارے کر دیو، ذرا سوچیا نہیں اس گل تے بھی کہ یزید تے حسین دی جیڑی جنگ ہوئی ہے یہ دی وجوہات کی نے، وہ کیڑی وجہ سے جس تو پاک حسین اتنی عظیم قربانی دی تھی اور یزید نال بھڑ گئے، بندے بھی نال کوئی نہ کلے آئے پھر بھڑ گئے، وہ کی وجہ سے؟ بھائی سن لو اور اپنے اعمال و افعال دا جائزہ لے لو۔ یزید دی کوئی صفت ساڈے وچ تے نہیں پائی جاتی، کیونکہ اسی تے حسین نہیں ہے نا۔ حسین دی صفتاں بھی تسی سنو گے اور سنتے رہندے۔ یزید کون سی؟ گرامی قدر احباب، امام علی مقام دی تے یزید دی لڑائی یہ ہے کہ یزید شراب نو حلال سمجھدا سی، حسین حرام سمجھ دے۔ متوجہ ہو کے نام میرے بھائی سن لو، یزید شراب نو جائز رکھدا سی اور پیندا سی، شرابی آدمی سی۔ حسین نمازی آدمی سی۔ یزید ماں تے بہن محرمات نو حلال سمجھدا سی۔ اسلام دی ایک حد دے کہ اے حلال نے عورتاں تے، اے عورتاں تیرے تے حرام نے۔ یزید اس حوالے نال کسی حد دا قائل نہیں سی۔ اسلام نے نکاح دی حد لائی ہے، جیڑا نکاح دی حد نو توڑ کے زنا کردا ہے
پاویں اس دور سی پاویں ہن سی، وہ سوچ لوے کردار یزید دا ہے۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے کہ نہ؟ یزید زانی جیدے وچ یہ عمل پایا جاندہ ہے، حسین دا تے عمل نہیں، حسین نو تے لوگ معصوم آندے، وہ معصوم آندے، چلو سنی محفوظ آندے، بچیا تے ہے پاک تے ہے، گناہ دے نزدیک تے نہیں۔ یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا دا دائرہ تے حسین دے چار چفیرے، طہارت مصطفیٰ دی چادر دا سایہ تے حسین تے، حسین دے نزدیک تے گناہ جاندہ نہیں۔ یزید زانی ہے، یزید شرابی ہے، یزید حلال تے حرام اچ پہچان نہیں کردا، یزید نماز نہیں پڑھدا۔ حسین سجدے آخری اچ دسیا ہے حسین دے نزدیک نماز دی اہمیت کی، یزید پڑھتے ہی نہیں، حسین چھڑتے ہی نہیں۔ فیصلہ تسی کرنا ہے، نام تے اسی حسین دا لیتے ہیں، اسی کیڑے پاسے ہیں؟ اعتقادی طور تے اسی حسین ناڑیاں، عملی طور تے دس رہے ہیں۔ میرے بھائی مسئلہ سمجھ جا رہے ہیں؟ تقریر شروع کرنا میں، لیکن اے ذرا نا مہربانی کر کے میری گل سمجھ لو، تسی لے کے جانا یہ نہیں بھولنا۔ باقی پھر چیز ہے وہ ہے، واقعہ کربلا بیان کرنے ہیں، لیکن سن لو، یزید شراب پیندا ہے، حسین شراب تو نفرت کرتا ہے، یزید زنا کرتا ہے، حسین زنا تو دور ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا۔ میرے بھائی سمجھ آ رہی؟ یزید تارک الصلاۃ اور خلافت اسلامیہ نو جدوں بادشاہ دی شکل چینج ہوندیاں ویکھیا، حسین کھڑے ہوئے کہ غلط حسین دے ہوندیاں اسلام دی صورت بدلی جائے، اے گوارا، اے نہیں گوارا۔ میرے بھائی یہی سبق حسینیت دا کہ ہر دور دے یزید نو جیڑا للکارے وہ حسین دا غلام ہے، وہ دے اندر حسین ہے۔ توجہ ہے کہ نا؟ میں ایک گل پڑھی سونی نیٹ تے پڑھی، نیٹ تے دیاں گلاں پائیدار نہیں ہوندیاں، پائیدار بھی ہوندیاں لیکن اکثر وچ غلط بھی ہوندیاں۔ گرامی قدر احباب، گرو تے چیلا بیٹھے، چیلا کہندے جی حسین کی ہے، گرو آندے جا اپنی ماں نال نکاح کر، بہن نال کر۔ اس آخیا جی نہیں کرنا، اس آخیا میں گرو ہاں تے اجازت دینا کر لا۔ اس آخیا جی تسی تے دیندے پے ہو، اندر نہیں مندا، تسی اجازت دے رہے ہو، اندر نہیں مندا کہ میں اپنی بہن نال نکاح کراں۔ فرمایا جڑا تیرے اندر بہ کے تینوں منن نہیں دیندا ایندا نا ہی حسین ہے۔ توجہ ہے کہ نا حضرات؟ جس انسان دے اندر ضمیر دی آواز آوے، ہر غیرت مند بندے دے ضمیر دا نام حسین ہے۔ اور حسین صرف یزید نال جنگ نہیں کیتی، حسین تین طبقات نال اکٹھی جنگ کیتی ہے، فکری، نظریاتی اور عملی۔ کیا عوام الناس دا دار و مدار ہر دور اس دور بھی تین چیزاں دی طرف ہے، ڈیرا، خانقاہ، مسجد۔ مسجد مولوی دے قبضے چ، خانقاہ تے پیر برا جمانے، اور ڈیرے تے چودھری بیٹھے۔ فیوڈلزم، سپرچولیزم، ملائزم، یہ ترے چیزاں نے جنہ دی طرف عوام دا رجوع ہوتا ہے۔ عوام نو کوئی مسئلہ ہوئے یا ڈیرے چودھری کول جاندی ہے، یا رب دی بارگاہ مولوی کول جا کے مسجد سجدہ ریز ہوندی ہے، یا پیر کول جاندی ہے جی میں بڑا اوکھا۔
حسین بیک وقت ان تین چیزاں دے خلاف آواز اٹھائی کہ اے غلط ہے اے صحیح ہے. دنیا ساری دے مولوی کٹھے ہو جان وہ کام نہیں کر سکے جڑا کلا حسین کر گیا اور دسیا جے کر دین علم وچ ہوندا جے کر دین علم وچ ہوندا تے سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو 18,000 جو عالم ہا وہ اگے حسین دے مردے ہو تے اپنے دور دا سب تو بڑا چودھری. میں نہیں کہندا سارے چودھری غلط ہوندے اچھے چودھری بھی ہوندے. ہر امیر آدمی غلط نہیں ہوتا ہر غلط آدمی امیر نہیں ہوتا لیکن ایک گل ضرور ہے چودھری بیٹھا ہوئے جے او دے کم ہون حسین ورگے تے پھر اسی اس چودھری نو سلام کران گے تے جے او دے کم ہون یزید ورگے تے پھر جیڑا حسین نہیں او دے خلاف ڈٹے تے پیر ساری دنیا تے پیر پھیلے ہوئے اور پوری سنی عوام پیران دے نرخے چھے. پیرانے عزام دا ہر پیر دا کوئی نہ کوئی سنی کسے پیر دا ضرور مرید ہے لیکن مڑ بھی بندے آندے سنی کمزور نے سنیاں اتحاد کوئی نہیں سنیاں دا حال کوئی نہیں. بھائی آخر وجہ کی حسین عمل کر کے دسیا ہے کہ پیرو نبی دے تے دین دے نام تے کھیر کھانا سنت نبی نہیں تیر کھانا سنت نبی ہے. کھیر تے کھاندے ہو دین دے نام تے کبھی تیر بھی کھایا جائے. ساری دنیا دے پیر دین دے نام تے کھیر کھاندے تیر نہیں کھاندے. بس حسین دسیا ہے کھیر کھانے والوں اگر کوئی ٹائم آئے تو کھا لو کھیر لیکن جب دین پہ مشکل گھڑی آئے تو کھیر حلال کرتے ہوئے تیر بھی کھانا. متوجہ ہو کے نا حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا کمال دا جملہ بولیا فرماتے نے نکل کر خان گاہوں سے عطا کر سے میں شبیر مرید حضرت چمدے رہن پیران دے مشکل نہیں ٹھیک ہے نظرانے لیندے رہو لیکن جدو دین تے مشکل آوے اور باہر نکلو. لیکن اس ویلے پیران دے ایسی جی اینا چیزاں نال ساڈا تعلق ہی کوئی نہیں. سی درویش حسین تو بڑا درویش کون ہے حسین تو بڑے دربار دا سجادہ نشین کون ہے حسین تو زیادہ مرید کی دے وہ کیڑا پیر ہے جڑا حسین تو زیادہ کرامت والا ہے وہ کیڑا پیر ہے جدے منن والے حسین تو زیادہ نے وہ کیڑا پیر ہے جدی ماں حسین تو وڈی ہے وہ کیڑا پیر ہے جدا بابا حسین تو بابے تو وڈا ہے. کوئی پیر کائنات ایو جہا نظر نہیں آئے گا لیکن اس دے باوجود جدو دین تے مشکل آئیے حسین آستانہ بھی چھڑیا ہے تے نظرانہ نہیں چھڑیا ہے. پہلے لین دا ٹائم آ ہن نظرانے بھئی دین دا ٹائم آیا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نکل کر خان گاہوں سے عطا کر سے میں شبیری کے رسم خان کا ہی ہے فقط اندو دلگیری. فرمایا بھئی لوگو پیر اوے جدو دین تے قربان ہونے دا ویلا آوے اپنی ہر شے قربان کر بچائے کچھ نہ ان نظرانے بھی دیو او دے تو ہر شے وار دیو جیڑا اپنے آپ نو بچا کے رکھے تے نظرانے اکٹھے کرنے دا بڑا شوقین ہوئے وہ حسینی پیر نہیں اس نے پیری دے نام تے ڈونگ رچا رکھے ہے. میرے بھائی مولوی ہو جدی گفتگو چو
جدے کردار وچ حسین دی خوشبو آئے. یاد رکھو جے دین صرف حجریاں چ بہ کے تعویذ لکھن نال بچدا ہوندا نا، رب کعبہ دی قسم حسین تو اچا حجرہ نصیب ہی کسے نہیں ہوئے. لیکن حسین نکل کے دسیا ہے حجریاں چ بیٹھے نہیں جے بچدا، عمل کرو باہر نکلو. وہ کہندے نہیں جی حجرے چ نکل نہیں، حجریاں چ بیٹھ کے کتاب پڑھانا ٹھیک ہے بھائی، پڑھانا بعد چے بچانا کتاب نو پہلے کتاب بچاؤ تے صحیح. متوجہ ہو کے نا بھائی ساؤنڈ والے ادھر تک ادھر آؤ، ذرا پنجابی سٹائل چلائیں جس لیے میں شعر پڑھا. ابھی یہ ذرا ساڈے بندے نے پنجابی سٹائل لے لے وہ ذرا چلائیں تو باقی ٹھیک ہے. ذرا ساؤنڈ آواز کی جاتی ہے. حضور سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جے کر دین علم وچ ہوندا مطلب نہیں علم وچ دین نہیں. دین دو چیزاں نال بنتا ہے، علم اور عمل. علم پڑھو اور عمل کرو. حسین فاطمہ زہرا دی جوڑی چ قرآن پڑھے ہے، کربلا چ عمل کر کے بخایا. دو چیزاں نے کمبینیشن نال دین وجود چاہتا ہے. یہ صرف دین علم میں چاہتا تو حضور ہتھیار بن کے بدر اور حنین وچ نظر نہ ہوتے، پھر خیبر دی مار کے بپا نہ ہوتے. دین علم اور عمل دے کمبینیشن نال وجود چاہے. اس چیز نو سیاںے ڈسکس کیتا ہے. حضور سلطان العارفین بہو فرما دے جے کر دین علم وچ ہوندا تے سر نے سے کیوں چڑھ دے. بندنا کر دے تے کامل دین انہاں دا باہو تے جڑے سارے نظرانہ کر دے. اللہ پاک تو جزائے خیر دے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت کو جتنا پڑھتے جاؤ گے اور جتنا سمجھتے جاؤ گے اتنا تھوڑی نظر چ حسین پاک دا کردار اور مقام بلند ہوتا جائے گا. اللہ کریم اپنے پاک حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے تو فعل آپ سب سنگیاں نو اے توفیق دے وے کہ اسی حسین نو سمجھیے. عمر لنگ جاندی حسین سمجھ آندا نہیں، لیکن ٹرائی تے کرو نا کہ حسین کی ہے. ایک کڈا مولوی حسین حسین کر دے، آخر ایک بندہ ہی ہے نا، ابا ہے تے بندہ ہی، لیکن سمجھنا سے ایک جملہ ضرور دینا. میرے پاک نبی اپنی بیٹی زہرا دے حجرے چ تشریف لائے. جڑا بندہ ہے تو حسین نو نہیں سمجھیا اس کی تو سمجھ لے. ایک ذہن وچ لائن ضرور آ جائے گی یار حسین پاک شے کی نہیں. توجہ فرمائے. حضور آئے نے
حسین عرض کرتے ہیں نانا اسی اٹھتے بہنا نانا جی اسی بڑی معروف روایت ہے اسی اٹھتے بیٹھنا میرے نبی فرماتے بیٹا آؤ اٹھتے بیٹھنے نہیں نانا اسی حجرے دے اندر بہنا بیٹا حجرہ چھوٹا ہے اٹھ بڑا ہوتا ہے نانا جی پھر بیٹا وہ اندر نہیں آ سکتا تسی باہر چلو نہیں نانا جو اندر نہیں آ سکتا اسی باہر نہیں جانا ایتھے اٹھ چاہیے بیٹا ایتھے نہیں آ سکتا عرض کیتی نانا پھر تسی بن جاؤ کوئی گل دی سمجھ آوے تے بندہ سمجھے بس بس سمجھنا ضرور ہے سبحان اللہ تسی دا کوئی تہاڈی مرضی ہے میں نہیں آندا سبحان اللہ دا کیا کو لیکن میری گل تے غور کرو حسین کہہ رہے ہیں اپنے نانے نانا جی تسی اٹھ بنو تو میرے نبی یہ نہیں آکھیا حسین میں رسولوں دا سردار حسین میں ایک باری چتکا نا تے اللہ کعبہ شریف کو بیت اللہ بنا چھڑ دے میں وہاں جنہوں رب فرماندہ یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا میں وہاں جی میں قرآن یاد کرنا سے زبان حلامات رب فرماندہ لا تحرک بھی لسانک لتعجل بہ محبوب سنے اپنی زبان کو حرکت نہ دو اتارنا بھی میری ذمہ داری یاد کرانا بھی میری ذمہ داری میرا رب تے مینوں اتنی مشقت بھی نہیں کرن دیتا پاک حسین فرماندے نانا اٹھ بنو کیا مقام رسالت ہے کیا مقام نبوت ہے بھائی مسئلہ سمجھو مسجد اقصی 1.25 نبی موجود نے بڑے اولو العزم رسول موجود نے سارے پیچھے نے جبریل عرض کرتے سونیا امام بنو ایک منظر ہے کہ خالق کائنات کا حکم ہے کہ حسین سونیا تیرے عظمت کے مقام نو دنیا کی میں سمجھے جبریل کہتے ہیں سونیا 1.25 نبی نے تسی امام بنو متوجہ ہو کہ نا سونیا تسی امام بنو حسین کہہ رہے نانا تسی اٹھ بنو توجہ ہے میں سونے عرشاں دے جانا ہے سونے تو اوتھے رہے براق جدتا ہے چوندا ہے تیری سواری بنے براق کر کیتی جی بس میری ہاتھ دے سونے ایتھے ہی رک دوجی سواری آ رہی ہے رف نبیاں بھی نہیں ملی او دے اوتے بیٹھ کے عرشاں تے آ جوڑے لان لگن تے رب فرمائے سنے جوڑیاں عرشاں تے آ او حبیب رب جیڑا ایک باری سجدہ کرے ایک باری نیمہ ہوئے تے رب فرمایا تھا ارفع راسکا وصل توتا وشفا تشفا سونیا سار اٹھا جدے علی اشارہ کرے میں جہنم جھکڑ کے جنت دے آگا جدہ ایک باری جھکنا پوری امت نو بخشائے انہوں حسین کہہ رہے نانا اٹھ توجہ ہے کہ نا حضرات نانا تسی اٹھ پڑھو میرے باپ حسین نے اپنیاں نانے نے جدو ریکویسٹ کی تھی نا نانا انج کرو تے پیار دی گل ہے حضور نے اپنیاں کونیاں زمین تے رکھی جے کدی وقت اور ماحول اجازت دیندا تے میں سنت رسول دی اتباع بن کے بھی دکھاندا لیکن تسی سمجھو نا میرے نبی اپنیاں کونیاں زمین تے رکھیاں گھٹنے زمین تے رکھیں میں کیویں سمجھاواں ہن تسی سمجھو نا کہ رسول فزیکلی طور تے کس پوزیشن وچ گھٹنے زمین تے کونیاں زمین تے امامہ شریف لا کے سائیڈ تے چ رکھے آ میرا حسین پہ جا میرے اوپر بیلیا میں جملہ بول رہا مرضی تیری ہے تو اس کو کس انداز نہ سمجھنا ہے میں نو انج لگتا ہے جنہیں رسالت تھلے تے حسین اتے بھائی میں نہیں دس سکتا اے سمجھنا تو صاحب رسالت تھلے تے حسین رسالت تھلے حسین اتے جدی سواری دا نا رسالت ہے بھائی حسین تیری شجاعت تیرا مقام تے مرتبہ تیری قدر و منزلت انسانی عقل کیویں سمجھے میں ایک جملہ دینا علی بیٹھے کندھیاں تے علی بیٹھے کندھیاں تے کعبہ شریف دا اندر دا ماحول ہے میرے نبی پوچھ دین علی میرے موڈیاں تے بیٹھ کے کتھیاں پڑھیا
عرض کیتی سونیا آنکھوں تے اللہ دے عرش دا پایا پھڑ لا کھلوتے مکے نے وچ کعبے دے لیکن کتھے پہنچے آنکھوں تے عرش دا پایا پھڑ لا توجہ ہے کہ نا بھائی جدے کندھے تے بہن والے دی پہنچ عرش تک جڑا موڈیاں تے بہ کے کمر تے سوار ہو کے نانے دیاں زلفاں پھڑیاں ہوئی میرے نبی پاک سرکار نے امامہ شریف اتار کے رکھا ہے اینج حسین نے زلفاں پڑھی ہیں چھوٹا جہا حجرہ ہے اما فاطمہ الزہرا دا حضرت عائشہ تے حضرت فاطمہ دا حجرہ ملا کے حضور دا روزہ انور بنیا ہوا یعنی تسی اندازہ کر سکتے ہو وہ کتنا کو حجرہ ہے میرے نبی دیاں زلفاں حسین دے ہاتھ سے توجہ ہے حضرات تے جے حسین ایتے کھچدا ہے تے نبی ایتے جے حسین ایتے کھچدا ہے تے نبی ایتے میرے حضور چلتے اور پھر کیا فرما رہے ہیں میرے نبی بول کے فرماتے نعم الجمل جملکما اوے میرا پتر حسین تیرا اٹھ کتنا سونا ہے حضور نے آپ لفظ بولے نہ میں تے ترجمہ کر رہا نا علامہ اقبال فرماتے ہیں بہریاں شہزادہ خیر الملل دوش ختم المرسلین نعم الجمل واہ حسین تیری عظمت تو صدقے جاواں علامہ اقبال فرماتے ہیں تیری شان اولادا اندازہ کون کرے جدے واسطے اٹھ رسول اللہ دا سردار بنے نعمل جمل جملکما بیٹا حسین تیرا اٹھ کیڑا سونا ہے میں صدقے جاواں حسین فرماتے ہاں نا میرا اٹھ بڑا سونا ہے تے پھر حضور نے حد مکا دی تھی فرماتے نعم العدلان یا تما اوے تیری سواری بھی سونی ہے حسین پر تو سوار بھی تے سونا ہے سواری سونی ہے سوار بھی تیرا سوار بھی سونا ہے سواری بھی سونی ہے اسوار بھی سونا ہے حضرات سمجھو میرے نبی انی دیر تک چلتے رہے جنی دیر تک حسین دی مرضی نہیں ہوئی نا میں بڑی یہ جملہ غور نال تواڈے کول پہنچانا اینو سن لو جنی دیر تک حسین اپنی مرضی نال جی بھر کے اترے نہیں نبی انی دیر تک چار زانوں چلدا رہا اے وی زمین تے اے وی زمین تے گھر جاؤ تے فزیکلی طور تے اس پوزیشن وچ بیٹھ کے تے سوچیا جے حسین تیری کتنی عظمت ہے رسول تیری واسطے کس پوزیشن وچ نے اور اس سجدے دی پوزیشن ہے مسجد نبوی ہے میرے نبی سجدے چ نے اتو حسین آ اتو حسین آ گئے پشت تے سوار ہو گئے صحابی رسول عبداللہ بن شداد فرما دے تھوڑی دیر گزری میں کیا حضور سجدہ طویل فرما دیتا ہے میں تھوڑا گیا سر چکیا ویکھا تے صحیح فرما دے میں ویکھیا حضور سجدے چ نے حسین پشت تے توجہ ہے مسئلہ سمجھو ایک نماز عام بندے دی ایک نماز حضور دی پھر نماز دے وچ سجدہ بھائی کسے نے حضور نو پیچھے کھلو کے سجدہ کردیا ویکھیا ہے کسے نے حضور نو پیچھے کھلو کے کسے نے اس تو پچھلی صف کسے نے سجدے تے کسے نے کھبے کھلو کے سجدیاں کردیا ویکھیا ہے حسین نے سجدے وچ بیٹھ کے رسول نو سجدہ کردیا ویکھیا ہے بھائی نہ اجے گل لگے وے حضور سجدے چ حسین پشت تے اگر امام غلطی کرے اسی نے اللہ اکبر سبحان اللہ لکمہ دینے مولوی جی غلطی پہ کر دے ہو جڑے پیچھے پڑھ دے پہ انہوں نے پتا ساڈا امام غلطی نہیں کرتا ساڈا امام غلطی اے ایتے منہ کرے تے قبلہ ایتے اودو پھیر کے ایتے کر لوے تے قبلہ ایتے ایسا بولنا نہیں کیونکہ سانو امام وہ ملیا جڑا غلطی نہیں کرتا سجدے وچ نے میرے پاک رسول سجدے وچ نے آپ فرماندے میں ویکھیا حسین اتے سجدہ تھلے توجہ ہے کہ نا حسین اتے تے سجدہ تھلے سجدہ عام بندے دا نہیں سجدہ آمینہ دے لال دا سجدہ تھلے حسین اتے فرماندے میں ویکھیا میں مڑ سجدے پہ گیا چپ کر کے سجدے پہ جا نبی جانے تے حسین جانے تے خدا جانے متوجہ ہو بیلیو میں پھر سجدے حضور نے تسبیحیں پڑھی 3 5 7 9 11 پڑھ دے رہے
متوجہ ہو؟ حضور پڑھتے رہے، حسین بیٹھے رہے، اللہ فرمایا سونا نبی اٹھنا نہیں، توجہ ہے کہ نا، اٹھنا نہیں، انہوں اپنی مرضی نال اترن دے، کتھے اتردا ہے؟ حضور پڑھتے رہے، حسین بیٹھے رہے، اپنی مرضی نال اترے، میں کیویں آنا حسین نو خبر کوئی نہیں نانا کتھے پڑھیا، میں نہیں آندا بے حسین نو پتہ ہی کوئی نہیں نانا کنیاں تسبیحاں پہ پڑھدا تے میں کتھے بیٹھا، نہیں، حسین عالم اپنی ماں دی گود وچوں، حسین نظر والے نے بیٹھے رہے، جدو 70 ہوئیاں نے نہیں اترے، 71 ہوئیاں نے نہیں اترے، 73 تک جان نہیں دیتا، 74 75 تک نہیں، پوری 72 ہوئے، حسین اترے۔ حسین تیرے نانے نے 72 تسبیحاں پڑھیاں نے، نانا فکر نہ کر، تو 72 پڑھیاں، میں تیری ایک ایک تسبیح دے بدلے ایک ایک دیاں گا، تیریاں تسبیحاں بات متوجہ ہو بیلیو، تیری ایک تسبیح دے بدلے تیری تسبیح ایک ہوسی، سبحان رب یلالا میں علی اصغر دیاں گا، سبحان رب یلالا میں اکبر دیاں گا، سبحان رب یلالا میں اون دیاں گا، سبحان رب یلالا میں محمد دیاں گا، سبحان رب یلالا میں عباس دیاں گا، سبحان رب یلالا میں قاسم دیاں گا۔ نانا جس لئے پوریاں 72 ہوئیاں، نانا گن لیں، تسبیحاں بھی 72 ہو سن، میرے جان نثار بھی 72 ہو سن۔ نانا تو طویل کیتا ہے نا سجدہ، میں لاجپال نبی دا نواساں، نانا تو ساتھ 72 تو بعد اٹھایا ہے نا، جدو میں سجدے سر رکھاں گا پھر اٹھاواں گا نہیں نانا جنی دیر تے تیرا اسلام پورا پار نہ ہو گیا۔ متوجہ ہو میرے بھائیوں، میرے سنگیوں، مسئلہ سمجھو، کوئی پانی دے رہا ہے، کوئی لنگر دے رہا ہے، کوئی پیسہ حسین دے نام تے دین دیو، جڑے وقت کٹ کے آئے بیٹھے ہو تو آڈی بھی بڑی قربانی۔ آج لوگاں کو ٹائم نہیں کسے کو بیٹھ دا، ہر کوئی اپنے اپنے کام دھندے چ مصروف ہے، کتنے عظیم بندے ہو جڑے کام چھڑ کے اپنا وقت حسین نو دے رہے ہو، وقت حسین نو دے رہے ہو، کوئی اتھرو حسین نو دے رہے ہو۔ مقدرہ دی گل ہے، سید فیض الحسن دی نظر حسین دی بارگاہ پیش کرنا واسطے سب تو قیمتی شے تے سب تو افضل چیز اتھرو نے۔ اپنے اپنے وجدان دی گل ہے، میرا تو ذہن بنتا ہے ہو سکتا ہے حسین دے پتر روحانی طور تے تہاڈی محفل وچ بیٹھے ہو، ایتھے کسے بیلی دے نال روحانی طور تے سید سجاد بیٹھے ہوں، کسے کول محمد باقر بیٹھے ہوں، کسے کول مولا حسن بیٹھے ہوں، ایتھے تواڈے کول موجود ہون، وہ اے پاک جگہ ہے، کتھے بہ کے سائیں سن دے پہ ہون، کیا میرے بابے دے نوکر آ کے کس رنگ نال میرے بابو نتھرو پیش کر رہے ہیں، بھئی بیلی آئے تے اپنی اپنی ذوق ہے، تسی کی دیندے ہو، میں دن دسنے لگا جس نبی دا تسی کلمہ پڑھتے ہو اس نبی نے حسین تو کی دیتا ہے۔ ایک گود دے ایک پاسے آپ نے صاحبزادے، ایک پاسے حضرت حسین نے، حضور دعا نال پیار پہ کر دے، اتو جبریل آ کے کر دینے سونیا ایک رکھ لو، ایک رکھ لو، ایک رب تعالیٰ نو عطا کر دیو، واپس دیو۔ میرے نبی نے تھوڑی دیر توقف فرمایا، سوچیا ہے جڑا میرے نبی نے فیصلہ کیتا ہے وہ ہر نبی دا کلمہ پڑھن والا سنے۔ میرے نبی نے فرمایا جبریل رب سونے دی بارگاہ وچ عرض کر میں حسین تو اپنا پتر قربان کر چھڑیا۔ اس تو بعد کوئی جملہ نہیں، اس تو بعد کوئی بندہ سمجھ نہیں سکتا کہ حسین کی ہے۔ نبی نے اپنا بیٹا حسین تو اس تو چند دن بعد آپ کے صاحبزادے دا وصال ہو گیا، اپنا بیٹا میرے نبی نے اپنا بیٹا حسین تو قربان کیتا ہے۔ کیا لاجپال حسین ہے، حسین
تیرے تو نانے نے اپنا پتر قربان کیتا ہے، نانا کوئی گل نہیں، تسا پتر میرے تو واریا، کربلا حساب کراں گا، میں اپنے سب کچھ نانا تیرے دین تو وار دیاں گا۔ متوجہ حضرات، گرامی قدر سنگیو، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، اللہ کریم تو انو آنکھ دے بے جڑی ریت دی اس سرزمین تے اگر تواڈے اتھر گر گئے، چاند آنسو نکل گئے، تے پتہ نہیں پاک حضور تواڈے کتنا راضی ہونا۔ میرا وجدان ہے، حدیث شریف میں چاہتا ہے اللہ نے ایک فرشتہ پیدا فرمایا جڑا صرف آنکھ دا پہرے دار ہے۔ جدو تواڈی آنکھ چوں غم حسین چترو نکل سن، سنبھالے جان گے، سنبھالے جان گے، اور یوم حشر تواڈی نجات دا سامان بنائے جان گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرما دیئے، اور حضرت ام الفضل زوجہ حضرت عباس حضور دی چچی فرما دیئے، یا رسول اللہ میں خواب تکیا ہے، آقا میں خواب تکیا ہے۔ حضور فرما دیئے کی؟ یا رسول اللہ تواڈے وجود جو ایک ٹکڑا کٹیا ہے اور میری گود وچ گریا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام فرما دیئے چچی مبارک خواب ہے، میری بیٹی فاطمہ دے گھر بیٹا پیدا ہوئے گا۔ متوجہ ہو کہ نہ؟ میری بیٹی فاطمہ دے گھر بیٹا پیدا ہوئے گا، اور اس بیٹے دی تو پرورش کرے گی۔ آپ فرماندے ہیں حضرت حسین پیدا ہوئے، حضور نے گود وچ رکھیا ہے کہ حضور دی آنکھیں چوں آنسو جاتے ہیں۔ حضور اجے شہادت ہوئی نہیں، حضور رو رہے ہیں تاکہ امت واسطے حسین دے غم وچ رونا سنت بن جائے۔ آپ فرما دیئے نے میں کی تھی، یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہو؟ خوشی کا موقع ہے۔ نبی فرما دینے مینوں جبریل نے خبر دیتی ہے کہ میرا اے بیٹا کربلا شہید کیتا جائے۔ حضرت ام سلمہ فرما دیئے مینوں نبی پاک علیہ السلام نے ایک شیشی عطا فرمائی جس دے اندر مٹی سی، فرمایا جدو یہ خون بن جائے سمجھی کربلا میرا حسین شہید ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں خواب تکیا 10 محرم نو ظہر تو بعد میں نبی پاک نو خواب وچ تکیا، حضور دیاں زلفاں تے خاک، حضور دی دہڑی مبارک خاک آلودے، جویں کسے گرد و غبار والی تھاں تے حضور تشریف فرما رہے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام مغموم نے مرد کی تھی، یا رسول اللہ کی گل ہے؟ فرماتے ہیں شہادت قتل الحسین آنفا، فرماتے ہیں میں ہوڑی حسین دی شہادت گاہ تو واپس آ رہا ہوں۔ گویا جدو حسین شہید ہو رہے ہیں تے شہید حسین ہو رہے ہیں، نواسے دا امتحان کول کھلو کے نانا پاک دلوا رہے ہیں۔ اور ایک بات اور دیکھے میں آپ کو اگے لے کے چلاں گا، میرے بھائی یاد رکھو، متے کوئی سمجھے کہ حسین کمزور سی تے بڑا بے بس سی، ایسا نہیں ہے۔ ایک راز کربلا جس میں ایک نشست بیان کرنا ممکن نہیں۔ امام حسن دے بیٹے نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اجمیر شریف وچ ڈیرا لایا تے ہندوؤں نے آپ دا پانی بند کر دیتا۔ انڈیا دے اندر اجمیر ایک تالاب آنا ساگر جو گئے نے وہ سنگی دستے نے کہ ایک پاس سے کھڑے ہو گئے تو اس کا دوسرا کنارہ نظر نہیں ہوتا، اتنی بڑی جھیل ہے آنا ساگر۔ انہاں پانی بند کیتا تے حضرت خواجہ صاحب نے اپنے مرید نو فرمایا پیالہ ایک لے جا تے بھر لیا۔ مرید گیا انہیں پیالہ بھریا، سارا انا ساگر پیالے دے وچ لے کے واپس آ گئے۔ جڑے پانی بند کرنے والے سن انہاں آخیا جی وہ ساڈا تے پانی اپنا بند ہو گیا۔ انہاں آخیا کی ہویا؟ انہاں آخیا جی وہ جڑے تسی درویش دا پانی بند کیتا ہے وہ دا ایک خادم آیا انہیں ایکو پیالہ بھریا تے پیالے وچ ہی سارا آ گیا۔ وہ سارے آئے انہوں نے کہا جی مہربانی کرو معافی دو۔
میرے خواجہ نے فرمایا جا بھائی پیالہ پلٹ دے. ایک کو پیالہ پلٹیا ہے, پورا آنا ساگر فل ہو گیا. اصل دے اندر خواجہ صاحب کرامت وکھانا مقصد نہیں سی. خواجہ صاحب بندیاں دسنا چاہتے کہ لوگو پانی تے حسین دے پتراں دا کوئی نہیں بند کر سکتا. جے میرا مرید پیالہ بھرے تے پورا آنا ساگر آ سکتا ہے, تے حسین دا ویر عباس مشک بھرتا تے پورا فرات آ سکتا سی. لیکن انہاں نو پانی دی نہیں رب دی رضا دی ضرورت سی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, کربلا کا شاہ حسین, واہ حسین واہ حسین, کربلا کا شاہ حسین واہ حسین واہ حسین. حضور میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ عرفے کھڑی بولے یا فرما دے طاقت دیا او نظر نہیں لایا تے ٹر میں منے رضا مرید کہتے جی جڑے جوگی دا تسی دودھ بند کیتا ہے نا, وہ ایک جوگی سی نا ہندو تے بیبیاں دودھ دیندیاں سن. داتا صاحب لاہور آئے تے آپ نے فرمایا ہندوؤں دودھ نہیں دینا. وہ دے کول دودھ نہ گیا تے اس آکھیا کی گل ہے نظرانے کوئی نہیں آوندے, تے جدوں نظرانے نہ جان ادوں تکلیف ہوندی. سمجھ آئیے گل دی کہ کوئی جدوں نظرانے بند ہون تکلیف ہوندی ہے. وہ نظرانے بند ہوئے سکے کہ انہوں نے جو جڑا نواں فقیر آیا انہوں نے کہا چلو اون جادوگر سی وہ ہوا چھڑ گیا. وہ ہوا چھڑیا مریدا ہے جی وہ ہوا چھڑتا ہوں ہوں میرے خواجہ نے اپنی داتا صاحب نے اپنی جتی لائی, جتی نو حکم دیتا ہے لیا ذرا تھلے. توجہ ہے کہ آپ نے فرمایا لیا تھلے. جتھے وہ جادوگر سی اوتھے داتا صاحب دی جتی جدو چار سرے چ لگیاں تے داتا دے قدماں وچ سرکار معافی دو آپ نے فرمایا گل ہی دسنی سی. جے لاہور والے پیراں وچ اتنی طاقت ہے بہ انہاں دی جتی منکرن کافی ہے تے حسین دی تلوار اگے کون روک سکدا سی؟ کون آندا ہے حسین لڑیا تو انہاں لڑائی کیتی. حسین صرف نانے دی سنت سمجھ کے جہاد ضرور کیتا ہے, قوت دا مظاہرہ نہیں کیتا. تائیں تے حضور میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے طاقت دیا او نظر نہیں لایا. جنہاں دا سردار آ کے کہتا ہے جی اکھ تے فرات نو اگے پیر رکھاں تے تواڈے خیمیاں تک لے آواں تے آپ فرماندے جے تیرے پیر نال آوندی ہے تے میرے اشارے نال آوندی ہے. متوجہ ہو کہ نا جے تیرے پیر رکھیاں فرات ایتھے آوندی ہے نا تے حسین اشارہ کرے تے فرات آ سکدی ہے. اے پھر راز کی ہے؟ راز ہے یہ بلیا میاں محمد بخش نے کھولیا. آپ فرماندے نے طاقت دیا او نظر چلا میرے بیلیا جیسے آپ کو جملہ اس کے بعد پھر میں تو ایک باری کربلا رہ جاؤں. سارے چلیں گے, سارے چلیں گے انشاءاللہ. کیوں کہہ رہے ہیں میں طاقت ہوں انہوں نے زور نہیں لایا. بڑا معروف قصہ ہے, بڑی معروف حدیث, تاریخ اور سیرت اور سیرت حضرت مولا علی موجود نے, صحابہ کرام موجود نے. خندق دا میدان, خندق دا میدان, عمر ابن عبد ہد, سردی, رات دا ہنیرا, دشمن دا خوف, لباس دی کمی, اتنی چیزاں انسان نو خوف زدہ اور کمزور کرنا واسطے کافی ہوئی ہیں. اور پھر بہت بڑا بہادر جڑا 1000 بندے نہ لڑتا ہے خندق کراس کر کے کہندا ہے کوئی ہے جڑا میرے نہ لڑے. اللہ دا قرآن فرماندا ہے بالغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون. بہادراں دے کلیجے منہ نو آ گئے, ایڈا مشکل تے اوکھا وقت سی, بہادراں دے کلیجے منہ نو آ گئے. بندہ کوئی نہیں بولیا,
میرے پیر مولا علی کھڑے ہوئے یا رسول اللہ میں نے اجازت دیو میں اس پہ ایمان نہ لڑا اور جو ہے میرے نبی نے فرمایا علی بہ جاؤ ہماری نیت دے بوتی میرے پیر مولا علی بہ گئے انہیں دوجی بار یہ کیا حال میں مبادر ہے وہ جڑا میرے نال لڑے مولا علی پھر کھڑے ہوئے یا رسول اللہ میں نے اجازت دیو میں دے نال لڑا میرے نبی نے فرمایا علی بہ جاؤ او ہمارے اپنے اپنے پوتے 1000 بندے نال کلا لڑ دے جیڑا بندہ ہوڑتا ہی نہیں بولیا میں اگے بھی کونی آکھیا میں پیچھے بھی کونی آکھنا لیکن اس جملے تے جیڑا علی دا نوکر ہے وہ ضرور بولیا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جملہ سنو میرے حضور فرماتے ہیں میرے نبی کی حدیث ہے میرے نبی فرماتے ہیں حق علی علی المسلمین ہر مسلمان تے علی دا اج حق ہے کمثل حق الوالد علی الولد جی میں پیو دا پتر تے حق ہوندا ہے ایویں ہر مسلم تے علی دا حق ہے کہ نا میرے نبی فرماندے جی میں باپ دا اولاد تے حق ہوندا ہے میں حق کی یہ اولاد ہے ایک جملہ باپ کہہ رہا ہے بیٹا انی ارا فی المنام انی یذبحک فانظر ماذا ترى باپ دا حق کی بیٹا میں تین ذبح کرنا ہے تے بیٹا کیا کہ یا ابتی فعل ما تؤمر ابا جی جویں دل کر جاتی ہوں جی کر لو میں اوف نہیں کرنی پہلے اللہ دسیا کہ باپ دا بیٹے تے حق کی جو چھری تھلے رکھ گیا کہ میں ذبح کرنا ہے تے پتر اوف نہ کرے اے حق کے اولاد دا والد صاحب واسطے پھر نبی فرماتے مسلمان ہوتے علی دا حق کے جنہیں اولاد دے ابے دا حق ہوتا ہے مسلمان نے ہوندے تے علی دا حق کی توجہ ہے کہ نا علی صرف سیداں دا ہی باپ نہیں حق تواڈے تے بھی علی دا اٹھے گی توجہ ہے نا جیڑا علی نال اندروں پیار کردا ہے نا جیڑا علی نال اندروں محبت کردا ہے وہ سن لوے میرے نبی پاک دی حدیث دا مفہوم ہے جن دے دل وچ حب علی ہوے اونوں ماں کولوں پوچھن دی بھی لوڑ نہیں تے ڈی این اے ٹیسٹ کران دی لوڑ نہیں جدے دل وچ حب علی دا سمندر ٹھاٹھا ماردا ہوے سمجھو دی ماں دا کردار بھی ٹھیک ہے بھی حلال دا تیری وقار جملہ ضائع نہیں کرنا ہے میں سارے جملے اس تو بولے میں تو سمجھ آ جائے ساڑھے تے علی دا حق ہے جی دے علی دا حق ہے او داد اس جملے تے مولا علی دی بار گئے چینج پیش کرے اپنے پیار اور محبت نو کہ علی سمجھن میرے پتر دے غلام بیٹھے ہوئے حضرات دی وقار پیر علی تیسری باری پھر کھڑی ہوئے نہیں یا رسول اللہ میں نے اجازت دیو میں اس پہ ایمان نال جا کے لڑاؤں میرے نبی فرماندے نے علی پہ جاؤ ہماری اپنے اپنے بوتے حضرت علی بیٹھے نہیں عرض کردے نے سونیا کی ہویا جو ہماری اپنے اپنے بوتے میری ماں بھی میرا نام حیدر رکھیا تیری وقار میرے نبی مسکرا پہ جیڑا شگرد آکھے نہ لگے استاد غصے ہوندے یا مسکران دے غصے ہوندے نا یہ مطلب ہے حضور مسکرانے نہ مطلب ہے علی بے ادبی نہیں کیتی اونجی کیتا ہے جویں نبی دے دل دی منشا سی میرے نبی نے اپنی پگ لائی جیڑا بندہ بندیاں چ بند ہے اور گل نو سمجھدا ہے وہ میرے اس جملے نو سمجھے میرے نبی نے اپنی پگ لا کے مولا علی دے سر تے رکھی ہے توجہ ہے کہ نا بھائی پگ نری پگ نہیں ہوندی جویں دا بندہ ہوے اوڈی ہوندی پگ اونچی ہوندی ہے میرے نبی نے اپنی پگ علی دے سر تے رکھ کے دنیا چون والے ہر غیرت مند بندے کو دسیا ہے کہ نبی دا کلمہ پڑھنے والا ہے تے جے علی دا حیا نہ بھی کرے تے محمد دی پگ دا حیا کری
بھائی سلام ہوئے تو میں سلام کر رہا تھوڑے دلیں چھوبے علی موجود بھائی جس دلیں چھوبے علی ہوئے انہوں سلام ہے میرا تے انہوں سنبھال کے رکھی قیامت تک تیرے کام آئے گی اور میں صرف تمہارا نہیں سلام کرتا تھوڑیاں عظمت والیاں ماواں بھی سلام کرنا جنہ تانوں دودھ پلایا کیونکہ جے دودھ وچ تاثیر نہ ہوئے تے علی علی ہوندی نہیں علی علی کرتا ہی ہوئے جدی ماں دا کریکٹر بھی چنگا ہوندا ہے جدا باپ بھی چنگا ہوندا ہے اور شاعر کہتا نا کہ میں منکروں کو کچھ اس طرح سے سزائیں دیتا ہوں دیکھ کر ان کو علی علی کی صدائیں دیتا ہوں اور نام علی سن کر جب دل میں پیار آتا ہے تو میں اپنی ماں کے کردار کو دعائیں دیتا ہوں بارک اللہ فیک میرے نبی نے اپنی پگ لائی مولا علی دے سر تے رکھی ہن جیڑا علی دا ہے او نبی دا ہے تے گل سمجھ لو پرانے دور وچ بندے جے نال گوڑا پیار کردے او تے نال پگ ہی وٹھاندے نبی نے علی نو پگ دے چھڑی پگ عزت دی نشانی ہوندی ہے حضور نے علی دے سر تے رکھی لے فرمایا اور پھر صرف کلیا نہیں کھلیا نال دعا گھلیے اگے پیچھے سجے کھبے اتے تھلے یا اللہ 6 جہتا تو میرے علی دی حفاظت فرما جیڑی علی دیتی لیے حسین نو نہ دے سکتے جملہ نوٹ کر لو امام دی ولادت تو لے کے آج دی گھڑی تائیں جنیاں کتاباں لکھی گئیں ساریاں کٹھیاں کر لو شہادت دی خبر تے ولادت تے پہلا تے ولادت تو بعد مشہور ہو گئی ہے کسی جگہ تے دعا بھی آئی ہے یا اللہ بچا لے میرے حسین نوٹ کر لو نوٹ کر لو محمد مصطفیٰ بی بی فاطمہ الزہرا جناب زینب حضرت علی مرتضی امام حسن مجتبی کسے بزرگ دی دعا ہی ہوئے یا اللہ ساڈے حسین نو امتحان تو بچا اے نہیں آئی یہی دعا ہی ہے یا اللہ کامیاب فرما توجہ ہے کہ نہیں یا اللہ کامیاب فرما کامیاب فرما حضرات دی وقار جس علی دی پاور ہے سوچو دے بیٹے دی کتنی پاور ہوئے گرامی قدر آباب اینی خبر مشہور ہونے دے باوجود رسول اللہ روندے رہن دعا نہیں کی فاطمہ زہرا روئیاں دعا نہیں کی تھی مولا علی کربلا تو گزرے پوچھا یار ہے کیڑی تھا انہوں نے دسیا جی کربلا ہے فرمایا اونٹ بٹھاؤ مولا علی تھلے اترے پورے کربلا دے میدان دا جائزہ لے اور اپنے صحابہ دس دے ایتھے حسین دے اٹھ ہونے ایتھے حسین شہید ہونا ہے اور نال کتابہ لکھے آپ رو رہے مولا علی رو رہے ہیں اور ایتھے میرے حسین دے اٹھ ہون گے ایتھے میرے حسین دے خیمے ہون گے ایتھے میرے حسین دے دشمن ہون گے ایتھے میرے حسین دے بیلی ہون گے حضرات محترم خبر مشہور ہے اوتھے ہاتھ اٹھا کے انج نہیں آکھیا یا اللہ میرے پتر نو بچا لے کیونکہ جب پتر بچا دے تو بڑا دین نہ بچدا نے کہا یا اللہ پتر نہیں دین چاہیے چل پھر کربلا چھوڑ فیصلہ ہوئے گا وقت آ گیا 60 ہجری حضور دی ہجرت تو 60 سال بعد جدو یزید تخت نشین ہوئے انہیں پہلا آرڈر یہ جاری کیتا ہے حسین ابن علی عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن زبیر انہاں بندیاں تو بیعت لو کیونکہ انہوں پتہ سی یہی بندے نہیں 2 صحابہ دے بیٹے نے ایک علی دا بیٹے مولا علی بھی صحابی کربلا 18 افراد کربلا آل محمد دے شہید ہوئے 18 افراد صحابہ دے خاندان دے اور صحابہ کرام خود شہید ہوئے 18 ادو 18 ادو توجہ ہے کربلا بھی کلی آل محمد نہیں نال نبی دے یار بھی نہیں نبی دا گھرانہ نبی دا یار ہر مقام تے اکٹھے رہے حضرات متوجہ ہو تسی رات دا وقت امام نے فرمایا ٹھیک ہے جیڑا اس وقت دا مدینہ شریف دا گورنر سی انہوں مروان نے آکھیا حسین نو جان نہ دے بلایا گیا دارالامارہ امام پاک گئے ہاں بھائی انہیں کہا جی یزید تر وہ خط ہے کہ بیعت کرو آپ نے فرمایا میں سویرے دساں
مروان نے کہا انہوں جان نہ دے، ولید بن مغیرہ جی چلے گئے تو مڑ قابو نہیں آن گے۔ امام پاک نے تلوار دے دستے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا تو کون ہے سن روکن والا؟ کیونکہ پتہ سی نہ جے کربلا نہیں آئی، ایتھے جے ساڈا امتحان نہیں، ایتھے کون ہے سن روکن والا؟ فرمایا تو کون ہے سن روکن والا؟ امام پاک نکل گئے، کسی دی جرت نہیں ہوئی۔ مروان نے کہا ہن تیرے قابو نہیں آن گے۔ امام پاک گھر آئے، رات دا وقت، بہن نو فرمایا بہن تیاری فرما۔ بھائی کیوں؟ ایمرجنسی پروگرام میں۔ فرمایا بہن تیاری کرو۔ بھائی مدینے نہیں رہنا؟ فرمایا نہیں بہن ساڈے جان دا ویلا آ گیا۔ گرامی قدر احباب، جیڑا رو سکتا ہوئے رو لے، جیڑا نہیں رو سکتا وہ ویکھ لے، نظرہ نیویاں کر لے۔ میرے بھائی میرے کو کوئی لفاظی نہیں، نہ میں کوئی خطیب ہاں، میں تے بس آپ اکھاں بند کرنی ہیں، جو کچھ میں کربلا جو نظر آنا ہے وہ میں تو اندسنا ہے، کوئی تھوڑی مرضی ہے تو ان کی دسی۔ میرا تے اپنا تصور تے کیتے ہی جدا میں اکھاں بند کرنی ہیں تے میں کربلا۔ اللہ پاک دا فضل ہے، محبت ہے، پیار ہی حسین پاک نال اتنا ہے، اکھاں بند کریے تے کربلا ہوئی۔ اللہ تعالی بھی یہ کیفیت عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ متوجہ حضرات، نعرہ رسالت، میرے بھائیوں اپنے اپنے مقدر ہوتے جے، اپنے اپنے پیار ہوتا ہے۔ ویکھو نا، اب کسی دا فوت ہو گئے، کوئی ایک فوت ہو جائے، وہ دے بندہ ٹر جائے نا گھر، اتنے بہ کے بندہ روے تو وہ سمجھتے نا ساڈے سجن نے، ساڈے سجن نے جڑے ساڈے روندے پے۔ میرے بھائی میرا تے تہاڈا اسی سنی ہاں، ساڈا تے عقیدہ ہے اسی اتنے جو کرتے پے ہاں کربلا والے کرتے پے۔ جے فاطمہ زہرا ویکھ لیا بیا میرے پتر دے رون والے، ہو سکتا ہے بھائی بخشش ہو جائے، میری تو یقین ہے، تانوں بھی دعوت دے رہے ہیں، سن لینا ذرا۔ پاک حسین نے فرمایا بہن تیاری کرو، توجہ ہے، عباس تیاری کرو، سارے انو تیاری دا حکم دے رہے ہیں۔ علی اکبر تیار ہو جاؤ، علی اصغر تیار ہو جاؤ، تیار ہو، اٹھا تے پلان رکھو۔ ایک جملہ ہے جو کوئی سنگی سمجھے دے، میرے پاک حسین اپنی بہن زینب نو فرماتے ہیں زینب ذرا دروازے تے آ۔ سیدہ زینب دروازے تے یعنی امام فرماتے ہیں بہن آپ بھی اٹھی، اے بھی اٹھی۔ بھائی انہیں فرق کی ہے؟ فرمایا بہن ایک تے پلان ہے ہی، دوجا پلان تو بغیر ہی، تو بھائی یہ کی بکھاؤں دے پہ ہو؟ میرے پاک حسین فرماتے ہیں بہن جدو بھرا جیوں دے ہون نا ادو بہنا سوار ہوندیاں نہیں، پلان والے اٹھتے۔ جدو بھرا دنیا تے نہ رہا ادو بہنا دے اٹھ بغیر پلان تو ہوندے نہیں۔ زینب صبر کری، تیاری ہے میرے بھائی، صبر کرنا ذرا سننا، تیاری ہے۔ ہوئے 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 علی اکبر تیار ہو، فضہ تیار ہو، خادمہ فضہ تیار ہو، اونو محمد نو نال لے لو، زینب اپنے پتر نال لے لا، سکینہ جی بابا پتر تیار ہو۔ میرے امام ایک ایک دا نام لے کے دس دے گئے، تو بھی تیار ہو، تو بھی تیار ہو، تو بھی تیار ہو۔ ایک بیمار بیٹھی ہے میرا نام یاسی، ایک بیمار بیٹھی ہے بابا میرا نام نہیں لیا، بابا تسا سارے نو کہہ دیو تو بھی تیار ہو، تو بھی تیار ہو، تو بھی تیار ہو، بابا میرا نام کیوں نہیں آیا؟ اللہ اکبر کبیرہ، بابا سارے دا نام آیا ہے، میرا نام نہیں آیا۔ میرے پاک حسین فرماتے تھی تیرا نام ازل تو لکھیا نہیں کربلا، تو نہیں جا سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، بابا کیوں نہیں جا سکتی؟ بیٹا تینوں بخار ہے، تو بیمار ہے، ہائے میرے بھائی درد والے آواز سے گل لے اٹھیاں نے، علی اکبر دا دامن تھام لے، ویرا بہنا دے بڑے حق ہوندے، میں سواری تے نہیں بیٹھا، اوئے ہوئے
واہ سیدہ ہو تسی امتحان دے سکتے ہو ویر میں سواری نہیں بیٹھنی بابے نو آکھو میں نوکرا نال شمار کر میں کلی کی میں مدینے شریف چرواں گی اللہ اکبر بھائی میں کلی نہیں رہ سکتی میں نال جانا ہے امام علی مقام اپنی بہن نو نال لے کے اللہ اکبر کوئی بندہ جڑا جملہ سمجھے شکر عرض کر دیا نے جملہ سننا بھائی یہ حسین دی بہن کربلا جا سکتی ہے تے اکبر دی کیوں نہیں جا سکتی حسین دی بہن جا سکتی اصغر دی بہن نہیں جا سکتی بھائی میں کیویں جھولا میں نہیں کلی رہ سکتی اللہ اکبر سورہ اپنے ویر نال گلاں بھی کر دی زینب اپنے ویر نو نال لے کے اپنے نانے دے مزار تے نانا تیرا حسین کربلا جا رہا ہے حسین اپنے نانے دی قبر تے آواز آئی حسین گھبرائی نہ تو کربلا چل جدو گرسے تیرا نانا گول کھلوتا ہو سی نانے دی مزار تو اٹھے تے اپنی امی دی قبر تے امی تیرا حسین وطن چھوڑ کے جا رہے میں قربان میں صدقے جاواں سیدہ زہرا دی قبر ہلی ہے امام علی مقام اپنی والدہ دی قبر دی پائنتی ال سر رکھے ہے اکھاں لگ گئیاں نے خواب وچ ماں دی زیارت نصیب ہوئی اما فاطمہ نے گود وچ سر رکھے ہے فرمایا پتر نہ گھبرائی تیرے تو پہلا کربلا ہو تیرے تو پہلا کربلا ہو ساں جدو کسے جویں ہن جوڑی چ رکھیا ہی میں رکھ سا اللہ اکبر اٹھے گھر آئے سواریاں سے سارے کو سوار پہ کر دیں رات دا ویلا جلدی نکلو جو ملتا ہے رکھ لو ایڈا لمبا سفر کوئی نہیں ہونا چھتی تیار ہو اللہ اکبر کبیرہ سارے سوار ہو گئے پہ میرے امام جدو آخری ویلے اپنی بچی اٹھایا جنہیں دل وچ پتھر ہے ہوتا کوئی گل نہیں جنہیں دل وچ خون نہیں جنہیں دل پتھر دا نہیں ہونے واسطے جملہ بولنا میرے امام نے اٹھایا بیٹا اپنے ویر نو آخری باری مل لے بیمار بگوڑے دے قریب گئی ہے جدو ہاتھ پیشا اگے کیتا تے ہاتھ پیشا کر لیا فرمایا دی سورا ہاتھ پیشا کیوں بابا میرا وجود علی اصغر تو گھر میں نہ لگ جائے بابا گرم بخار ہے گرمی نہ لگ جائے میرے باغ حسین نے دین و سینے نہ لا کے فرمایا بسولہ دینو گرمی تو بچانی پئی انہیں کربلا دی ریت گرم چلے اللہ اکبر کبیرہ سارے آنو مل کے میرے امام نکلے اپنی امی دے حجرے تالا مارے حضرات دی وقار جدو پاک حسین نکلے سیم چشتی کہندے نے گلی گلی مدینے جدو کربلا گلی گلی مدینے کربلا دا شاہ سار تریا کوئی نہیں گھرانو چھڑے جویں فاطمہ دا تریا
مدینے دے درو دیوار گوانے میرے بیلیوں بڑا عجیب منظر ہے قدسیاں نے فرق دیکھ رہے نے سارے کہہ رہے نے وہ لوگوں دنیا ستی پئی ہے نبی دا نواسا کربلا ول چل رہا ہے کربلا کے مسافر کو دیکھو آؤ دنیا والے ہو دیکھو نبی دا نواسا جا رہا ہے آؤ عرش والے آؤ فرشتوں پہ آؤ دیکھو کیوں جا رہے کربلا تو نبی دا نواسا کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کو سجانے چلا ہے کر لٹا کر نبی کا نواسا رب کے دی کو بچانے چلا ہے کربلا کے مسافر کو دیکھو میرے بیلی حضرت تصور کرو کہ میں مدینے سہارا جلال نکلیا جائے تیری وجہ جس تو نکلے جاتے کیوں ہجرت مجبور ہو گئے کربلا کے مسافر اکھاں بند کرو بدے توانو زیارت نصیب ہو جائے اکھاں بند کرو تصور نہ لب ہلا کے اکھو کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کو سجانے چلا ہے کر لٹا کر نبی کا نواسا کر لٹا کر نبی کا نواسا اپنے دل کو بچانے چلا ہے کربلا کے مسافر امام علی مقام کربلا جا رہے بڑی توجہ کربلا جا رہے منزلیں ہوئی رہے بندے ملتے رہے امام کربلا نہ جاؤ حالات سازگار نہیں ایک بندہ ملیا فرمایا دس بھائی کوفے والے دا کی حال ہے عرض کرتے جی کوفے والے دے دل تواڈے نال نے تے تلواراں بنو امیہ نال نے پھر دوسری منزل دے ایک بندے نال ملاقات ہوئی سونے اوتھے نہ جاؤ حالات بڑے خراب نے تواڈے قاصد امیر مسلم شہید ہو چکے نے میں کوفے دے دربار تے انہاں دی گردن کٹی ہوئی ویکھی ہے صدقے جاواں امام تیرے جملے تو تاریخ نو ایک عظیم جملہ میرے امام دی لباں چودا ہویا آ فرماتے نے کوفے تو ہون والیا مسلم دی گردن کٹی ہوئی تے ویکھیا جھکی ہوئی تے نہیں ویکھی نا کٹی ہوئی ویکھیا جھکی ہوئی تو نہیں دیکھی نہ امام جھکی نہیں ویکھی بس فرمایا کٹ جائے جھکے نہ دو محرم الحرام میرے امام کربلا پہنچے تیرے لا دیتے 7 محرم الحرام نو پانی بند 8 نو بھی بند 9 10 دی رات آئی میرے امام فرمانے میرا بیٹا علی اکبر اذان پڑھو کربلا دے میدان شہزادہ علی اکبر شبیہ رسول دی اذان گونجی ہے میرے امام نے نماز تو بعد اپنے سارے بیلیاں نو اکٹھا فرما لیا وہ جو ہے میرے امام دے وفادار ساتھیاں دا جواب سننا عبداللہ بن سعد حضور دے نبی پاک سرکار دے صحابی نے حضرت امام حسین دے صحابی نے بیٹھے نے میرا امام نے فرماؤ لوگو اے میرے تو بیٹھ جاندے تواڈے نال کوئی مسئلہ نہیں اللہ جاؤ چلے جاؤ میں تواڈے تے راضی ہوں حسین تواڈے تے راضی ہے سر تک کرو تو سر اٹھائے امام کی نظر آ رہے سونا جنت دے محل نظر آ رہے فرمایا جاؤ اے تواڈی جنگ نہیں ہونی تانوں لڑائی نہیں کرنی تسی جاؤ چھٹی ہے تانوں جنت مل گئی جاؤ چلے جاؤ اپنے اپنے محل ویکھ لو بندہ کو نہیں ہلیا بندہ نہیں ہلیا وفادار لوگوں سنے گے بندہ نہیں ہلیا بندہ کو نہیں ہلیا میرے امام اپنے پتر علی اکبر نو فرماندے بیٹا چراغ بجھاؤ نظرانی بھی حیا ہوتی ہے ہو سکتا ہے کوئی نہ جانتا ہوئے چراغ بجھاؤ چراغ بجھایا جاؤ چلے جاؤ حسین راضی ہے حسین دا نانا راضی ہے حسین دا بابا راضی ہے امی راضی چلے جاؤ بندیاں دے ہلن دی آواز آئی جی میں کو ہلے چلے لوگ
لوگ ہلے جلے. فرمایا بیٹا چراغ جلاؤ. جدو چراغ جلایا جڑے دور بیٹھے ہیں نیڑے ہو, جڑے دور سنو تھوڑا ہو رکھے ہو گئے. فرمایا گئے نہیں. حضرت عبداللہ بن سعد بولے سنیا جتنے میرے وجود تے وال نے, جو ہے اصحاب حسین نے, جتنے میرے وجود تے وال نے اے ساریاں جانا بن جان, میں ساریاں کربلا چ تیرے نام تو قربان کرا, مڑ بھی تینوں چھڈ کے نہ جاواں. ہائے ہائے اے ہوندے جے حسینی وفادار. جتنے میرے بال نے. حضرت مسلم بن اوسجہ مولا علی دے دوست نے, بچپنے صحابی رسول نے, عرض کردے نے سونیا جے تینوں چھڈاں کل قیامت والے دن تیرا بابا ملیا تے کی آکسی میرے پتر نو چھوڑ کے ٹر گیا. حضرت مسلم بن اوسجہ دا جواب, حبیب ابن مظاہر داڑھی سفید رسول اللہ دے صحابی, نام حبیب ابن مظاہر. بابا تو تے بوٹھا ہے, بوٹھا تے جنگ فرض ہی نہیں, تیرے تے جہاد نہیں فرض, جا چلا جا. حضرت حبیب ابن مظاہر صحابی رسول عرض کہتے ہیں سونے داڑھی ضرور چٹی ہے پر میں تیرے نانے دا صحابی, جے اج تینوں چھوڑ کے ٹر جاواں تے کل قیامت والے دن تیرے نانے تے پوچھیا کیڑے ویلے میرے حسین نو چھڈیا ہے تے میں کی منہ لے گیا اکسا میری شفاعت فرما. سونے اپنے قدماں وچ ہی رہن دے, زندگی تے جیڑی ہے ہی. تیرے تو بعد حسین زندگی کیڑی ہے, جملے تاریخ ایک موجود ہے اصحاب حسین دے. سنیا تیرے تو بعد کیڑی زندگی تے سجن نارار تے زندگی ہوندی کیڑی. سنیا تیرے تو بعد کی زندگی ہے, زندگی ہوئے جڑی تیرے نال ہے, شہادت ہوئے جڑی تیرے نال ہے. میرے حسین نے فرمایا کر جاؤ اج دی رات اپنے رب نو یاد کر لو. متوجہ ہو میری ہو میرے بھائی, سمجھدے پے ہو. انہاں نال گل کر کے میرے امام اپنے گھر والیاں دے خیمے چ اپنی بیویاں نو فرمایا گھوڑے دینا سوار دینا, جاؤ چلیاں جاؤ, حسین تواڈے تے راضی ہے. حضرت محترم میرے پاک حسین دیاں بیویاں اٹھے سیدہ زینب دے کول آ کے عرض کر دیا نے سید زادی اپنے بھرا نو کہو اسی بھی علی دیاں نو آج چھڑ گئی سانو قیامت والے دن لوگ کی کہ تاریخ کی آنکھیں علی دیاں دیاں نہ یا تے چھڑ کے ٹر گئی, نو آتے علی دیاں نہ چھڑ کے کیویں ٹر جائیے. امام جڑی تیریاں بہناں نال بیت گئی, جڑی تیریاں دیاں نال بیت گئی وہ سانو بھی مارا. لوگوں کی منظر میں بیان کرا. میرے پاک حسین نکلے, فرمایا علی اکبر بیٹا ذرا ایک باری کربلا دے میدان دا تے جائزہ لے کے آ. جنی آنکھاں وچ پانی ہے جو ہن نہیں نکلیا تے کس ویلے نکل سے. شہزادہ علی اکبر گئے, تھوڑی دیر واپس ہے. حسین پوچھتے نے بیٹا کی تھکے, بابا ایک برقع پوش نو کربلا دے میدان وچ اپنی چادر نال جھاڑو دے دیا ویکھ. بابا آواز ستی ہے, مستور کی آواز نہیں آئی. میرے حسین فرما دے بیٹا او مستور کوئی عام نہیں, میری امی فاطمہ ہے تیری کربلا دے میدان نو صاف بھی کر دی. اتھے میرے پترا گرتے واہ نبی دے گھرانے والے ہو تواڈے تے سلام ہو. اے زمین کربلا تیرے نصیباں نو سلام. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا میری امی فاطمہ ہے صاف بھی کر دیے میرے پتر نو کم کرنا چاہتے کہ ماوا دے دل ہو دے. پتہ نہیں کہ میں مقتل نو صاف کیتا اسی زہرا نے. میرے نبی دی دین نے کیا وقت اسی نے جو مقتل نو صاف فرمائے. گرامی قدر آباب خدا را اپنے جگر تے ہاتھ رکھ کے جملے سنو. میرے پاک نبی دے نواسے نے دور ویلے تک اپنے عزیز و اقارب دی اللہ شان اٹھائی نے. تیرا گرد آواز ہے میں ادرک لیا حسین المدد یا حسین. میرے حسین
حسین جاندے نے کسے نو موٹے تے چک دے 56 سال عمر داڑھی سفید میرے بیلیہ میں کنے تینوں بیان کر کے سناوا سمجھنا تے تو سایا آپ کسے نو موٹیاں تے چک دے کسے نو کندھیاں تے چک دے کسے نو ہتھاں تے چک دے سویر تو لے کے دور تک لاشاں ڈھو دیا ہر لاش دا ایک زخم حسین دے جگر تے لگ جائے جدو ویڑا ڈیگر دا آ گیا پیشی دے زور تے ڈیگر دے درمیان دا ویڑا میرے پاک حسین تلوار دی ٹیک لا کے خیمے چ بیسن حال میں ناصر انصرنا ہے کوئی جڑا حسین دی مدد کرے خیمے چ کوئی آواز نہیں آئی ایک خیمے چ ننھی سکینہ دے روڑ دی آواز آئی میرے پاک حسین ٹر دے گئے جنہاں ہن بھی نہیں روڑا ہوندا انہاں دے مقدر ہی اپنے میں انہاں کی سناؤں جنہاں نے مقدر ہے جہن سارا دے لال واسطے تھرون نہ دعوت پہ دینا میرے بھائی سونے زہر ویلے میرے پاک حسین خیمے آئی جو روحان دی آواز سنیے مددگار کوئی نہیں ساتھی کوئی نہیں ایک اکلا شیر یلیدہ دشمن سجے میرے پاک حسین اٹھے اس خیمے وچ گئے نے فرمایا میرے ہودیاں کیوں روندی ہے میری سکینہ توجہ ہے کہ کوئی میرے ہودیاں نہ روجے تیرا بابا جی ہوگا سیدہ سکینہ لکھدی نے بابا میں تیری دھیاں مدینے تو لے کے کربلا تک ہر جگہ تے تیرے نال کچھ نہیں منگیا نہ کچھ منگنیا بابا ایکو سوال ہے اج میری دھی منگنی بابا دھیاں دے بڑے حق ہوندے کون انکار کرے کہ دھیاں دے حق ہوندے دھی میں جاننا دھیاں دے بڑے حق ہوندے منگ کی منگنی بابا نہ تے نہیں کرو گے نا اللہ تو انو اجر عطا فرمائے زہرا دے لال واسطے رونا لیو جڑے اج دھوپ وچ بیٹھے ہوئے ہو تو انو کربلا دی دھوپ دا صدقہ اللہ حشر دے نظارے چھائے عطا فرمائے کتا بیٹھ کے زہرا دے لال دے دکھ سن کے روندے پئے اللہ تو انو اجر عطا فرمائے میرے بھائیو میرے نبی دے غلام اللہ تہاڈا رونا تے اتھرو قبول فرمائے جڑے دور تک کھڑے سن دے بیٹھے ہو اللہ تو انو ذوق دے گی اللہ تو انو شوق دے گی میرے بھائی سنے آجے فرمایا بابا دیا دے حق ہوتے نے کچھ مگنا نہ کری فرمایا دھی کربلا آئی تیرا بابا کلا ہے نگ جو مگنی میں دے دیا گا بابا اور کچھ نہیں مگدی میرے ویر علی اصغر پانی مل جائے بابا تجھے تے وڈے دے برداشت کر سکتے میرا علی اصغر میں آسائے بابا میرے گلویر دی پیاس برداشت نہیں ہوتی میرے علی اصغر کل سیر ہویا ملے جانا میرے امام دی بیوی نے بھی یہی گل کی ہے بہن نے بھی یہی گل کی ہے میرے امام نے نظر اتو رکھی ہے آئین مشیت کا شناس ایسا جس کے قدموں میں کوثر ہو پیاسا ایسا جو فقر سے جھومے نہ رسول عربی ہر ایک قسمت سے ہی ملتا ہے نواسا ایسا میرے نبی دے نواسے نے اپنا پتر چک لیا ہے لباتے مسکراتے جا کرے میرے مالکہ حسین تیری رضا سمجھ گیا ہے جڑے ٹر کے جا سکتے سر ٹر گئے رب دی مرضی ہے انہوں میں لے کے جانا ہے مالکہ جی میں تیری رضا ہے حسین دی وہ رضا ہے اپنے پتر نو چھپیا ہویا ہے یہ دیدیاں دے سامنے گئے نے کوئی درد والا ہو سی جڑا جملہ سن کے چپ بیٹھا رہے گا لوگوں میرے نبی دے واسطے نے اپنے پتر نو گرم ہوا تو بچانا اس کے کپڑے میں لپیٹے ہوئے یہ دیدیاں نے حسین قرآن لے آیا ہے فرمایا نہیں قرآن نہیں لے آتا حسین صلح کر دیا فرمایا صلح کر بھی نہیں آیا میں صلح کرنی ہوندی تھی انہوں محمد شہید رہے ہوندے میں صلح کر
صلح کرن نہیں آیا میں کیویں سمجھاواں او لوگوں بندے اپنے پتراں دی میت نو موٹا نہیں دے آدھے جوان پتر دی لاش ہوئے ابا موٹا نہ دے دستور جوان پتر ہوئے تے باپ موٹا نہ دے باپ موٹا نہ دے باپ تو برداشت نہیں ہوتا بندے گر جائے لاش نہ گر جائے بابا موٹا نہ دے جوان پتر نو پتر باپ نو موٹا دے پر باپ جوان نو موٹا نہ دے مینوں رب دی عزت دی قسم ہے علی اکبر دے ٹکڑے کٹھے کر کے میرے امام نے کھڑی بنی موٹا دین والا دی ہے ہی کوئی نہ میرے امام نے اپنے 18 سالہ دے پتر دی کھڑی چکی اوے میتاں چکڑیاں ایک پاسے ٹکڑے ٹکڑے ایک پاسے میرے باپ حسین دے صبر تو سر کے جاواں اپنے کھڑیاں نال پتر چکے نے کوئی ہے جڑا تصور کرے جدوں عباس نو چکیا ہو سی تے بادو کیویں اٹھائے ہونے میں کیویں دسے میرے کول ہے مجال تے میں دساں ویر نو کیویں چکیا ہو سی تے بادو نال کیویں رکھے ہو سی چار پائی چار اٹھاتے چار قدم چوک کے دوجا اٹھا لے قرآن تو لے کے خیمہ تے حسین کیویں ٹریا ہو سی رات تو خیمہ تے ویر تے بازو کیویں اٹھائے ہو سی حضرات دی وقار میں صدقے جاواں حسین فرمایا میں میلہ نہیں لے آیا میں صلح کرن نہیں آیا حسین خوشے کیا فرمایا یزیدیو تواڈے بھی نکے نکے پتر ہون گے این جب چکی تاریخ لکھے 6 مہینے دا علی اصغر میرے امام دے ہاتھ ٹوٹے ہوئے این چکیا ہوئے توجہ ہے نا این چکیا ہوئے علی اصغر کے چہرے تو پردہ ہٹایا فرمایا قرآن نہیں قرآن دے ورگے کھلے ہوئے قرآن نہیں قرآن دے ورگے کھلے ہوئے چہرے تو پردہ ہٹا کے فرمایا علی اصغر بیٹا ذرا منہ یزیدیاں ولکا انہاں نوں پتہ لگ جائے قیامت والے دن کوئی بہانہ نہ کرن حسین دا 6 مہینے دا پتر پیا سی تواڈے بھی بچے ہون گے میرے بچے تیرے کرن نوں پانی پلاؤ جگ میرے نال میں اجازت دینا میرے نال لڑو میرے پتر نوں پانی دے دیو میں کیویں دساں کربلا دی ہوا سلا سا یزیدیاں دے لشکر چ آواز ہونی بند ہوئی عمر بن سعد نے ویکھیا منظر بدل نہ جائے بول کے آندا بہادرو حسین دے پتر دا نشان نہ لو اے پتر بھی واپس نہ جائے حرمل بن کاہل یزید کمینے دا سپاہی حرمل بن کاہل نے تیر جوڑیا جدو علی اصغر وال کیتا ہورا دیا چیخاں فرشتے رو رہے میرے مالک ہے کیڑا امتحان ہے یا اللہ اے کیڑا پیپر ہے کیڑا امتحان ہے تیر نکلے کربلا دی ہوا سنسناتا ہوئے جدو 6 مہینے دی علی اصغر دے روندے پہ حلق چلے جدے حلق چ بھی آئے نکلی اللہ دے حلق نو آب کوثر نال تار فرمائے میں تے دعا دے سکنا حضرات دی وقار حلق جو تیر لگا علی اصغر دے روحون دی آواز بند ہوئی ایک روایت چاہتا نرم حلق جو پار ہو کے حسین دے بازو چھوم گیا پتر بازو دے نال ترازو اے کوئی جڑا مرد سمجھے حلق جو پار ہو کے بازو پتر بازو دے نال ترازو حسین تیرے صبر تو قربان جاؤ اج پتر نو چکے جڑا بندہ درد والا ہے اللہ تانوں برداشت دی توفیق دے کہ جملہ بولنا چاہنا میرے پاک حسین نے تیر کھینچنے لگیا فرمایا میرا علی اصغر بیٹا ذرا ایک باری میرے تکیلا میرا بیٹا ایک باری ذرا میرے ولو تکیلا حضرات دی وقار کتاب میں کوئی نہیں جے لکھیا میرا ذوق آندا میری نظر کم کر دی علی اصغر نے بابے دی اکھاں وچ اکھاں پائیاں ہون گیاں بابا میری بہن دی پیاسی پانی پین
نے تیر کھچیا، علی اصغر نے آخری ہچکی لئی، فرمایا میرا بیٹا اگے جائینا میرا امی دے خیمے کھل چل رہے، حسین دے غم جو حسین دے بیٹے دے دکھ جنوڑا لیو، میرے حسین قدم چلے، علی اصغر دیا نظرہ میں آئیا، فرمایا بیٹا تھوڑی دیر رک گئی، خیمے تھوڑی دی دور رہ گئے، لیکن علی اصغر دی جان 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 جدو روح عالم تو تا عالم بقا دی طرف گئی، سجدہ چھا گیا، سکوت ہو گیا، میرے بھائی تو یہ جڑا سن سکنے تیرا درد تیرا جگر لے کے خیمے چ گئے، سکینہ کدی ایس خیمے کدی ایس خیمے بابا یار پھپھی جی جدو میرا ویر گیا سی تڑپ دا تیرا پیا سی، ہن ہلدا کوئی نہیں لگدا پانی مل گیا، میرے پاک حسین آیا بابا میرے ویر نو پانی مل گیا، خیمے تو اگے 7 قدم ویر اٹھایا، حسین نہیں بولے، بچی نو کی دس، بچی نال نال ٹردی ہو رہی ہے، جی میں کتابیں چ لکھے میں دستا 7 قدم خیمے تو اگے، ہر قدم تے ایک واری پوچھ دی ہے بابا پانی پی لے، دوجا قدم چکے تے مڑ پوچھے بابا مل گیا پانی، تیجا قدم 7 قدم چکے 7 واری پوچھے بابا پانی مل گیا، حسین نہیں بولے، حسین نہیں بولے، جدو خیمے دے اندر آئے سیدہ سکینہ پھپھی نو لپٹ گئی ہے، پھپھی بابا بولدا نہیں، یا کھائی جو اتھرو آئے، علی اصغر سکینہ دی جوڑی جبیتا، فرمایا سکینہ کلا بابا نہیں، تیرے نال علی اصغر نہیں بولنا، علی اصغر نو چکے کدی اس خیمے وچ کدی اس خیمے وچ، کدی انج ٹردیاں نے کدی انج ٹردیاں نے، نی سکینہ انج کیوں کرنی ہے بابا مڑ کتوں کھلاونا ہے، میری کھلاون دا چاہ پورا بھی کرنی ہے، میں صدقے جاواں 72 شہید نے کسی نو دفن نہیں کیتا، کلا علی اصغر انہوں حسین نے دفن کیتا، کیفیت کی ہے، بندے روز دفن کرتے ہو، لیکن جی میں حسین علی اصغر کو دفن کیتا ہے، یہ کسی اپنا پتر تاریخ دفن نہیں کیتا، تھوڑی مرضی تھوڑے عقیدے تھوڑی سوچ کی پرواز ہے جڑا جائے، حسین بچے کو علی اصغر لے اپنی تلوار نال قبر کھودی، گرامی قدر آباد تلوار نال علی اصغر دی قبر کھودی ہے، علی اصغر نو قبر دے وچ رکھیا، میں جملہ بولنا کتاباں چ نہیں تصور دی گل پیا کرنا، میں ویکھیا کسے دا نکا پتر بہت ہوے یا وڈا قبر ہور بندے کھودے ہوندے گھر بیٹھ قبر بندے کھودے، کسے دا بیٹا شہید ہوے بہت ہو جائے وڈا ہوے یا نکا قبر ہور لوگ کھود دے نے، 4 پائی ہور چکے نے، کدی پترا نو لے کے باپ نہیں ٹرے، دفن کرن لگ تے مٹی ہور پاندے نے، دعاواں ہور منگے نے، لوگوں ذرا غور کرو علی اصغر نو چکیا بھی کلے حسین، کول دلا سے والا کوئی نہیں، دکھ وڈان والا کوئی نہیں، قبر بھی آپ ہی کھودی ہے، قبر چ رکھیا بھی آپ جدو 6 مہینے دے علی اصغر نو قبر چ رکھیا، حسین نے کربلا دی ریت دبک بھرے درد والیا، رو دبک بھریا ریت دتی قبر دے لے کے کھلو گئے، قبر دے لے کے ریت کھلو گئے، میرے امام فرماندے نے بیٹا علی اصغر تیری قبر تے کیویں ریت پاواں گرے، ہمت کر کے حسین تیرے صبر تو صدقے جا پیرا تے پائی، پھر بک بھرے تھوڑی جی اگے پتہ نہیں کیتا جگر بدیاں تیرے سن گئے، حضرات دی وقار جنوں تک ریت آئی
ہاتھ چرے دے اکیلی اس گلا چہرہ کدی مدینے وال تک دے کدی خیمے وال تک دے میری سنا میری سکینہ تیرے چرور میرا تک میرے دعا قبر ننی جائی کھول کے آپ حضرت علی اصغر نو آپ دفنا دیتا لائیو بال کا کچھ نہیں رکھیا میں دامن جھاڑ حسین بھی کھا دیتا میرے حسین خیمے جا کے سارے نو تلقین کر کے گھوڑے تے سوار جنوں ذوالجناب کے دن اشارے چھوٹن والا ہے میرے امام فرماندے نے چل خدا دا نام جملے سنیا جے میرے امام فرماندے نے چل رو رو کے میں ویکھیا تسی تھکے بیٹھے ہو لیکن درد والے سنیا جے آپ فرماندے نے گھوڑیا چل امام دا حکم ہوے تے زمین چل دی ہے گھوڑا نہیں چلیا میرے امام دوسری باری پھر فرماندے نے گھوڑیا چل تو یزید کو ڈر کے گھوڑا سر تھلے کر رہا ہے تیسری باری پھر امام پھر فرماندے نے گھوڑیا چل چلتا کیوں نہیں حسین کا ساتھ نہیں چھڑن لگا گھوڑے نے پھر تھلے سر کیتا ہے میرے امام نے ویکھیا کوئی ہے جڑا جملہ سمجھے میرے امام تھلے ویکھیا نلی سکینہ نے گھوڑے نے پیر نہ پھرائے گھوڑے آواز تے میرے باپے نو نہ لے گئی او تے ڈیڑھا بھی ہے میرا باپا چپ کے زیادہ نہیں آئے ہن چکن والا کوئی نہیں میرے باپے نو کول لیا سی اللہ تعالی اجر عطا فرمائے میرے پاک حسین بچے نو اٹھا لیا سر تے پیار رکھے سید شفیع شاوری جملہ دے دیا بچیاں دیے بابا تے جانی رکھا تے کو مسئلہ دے دسی دیا بابا دس پتر کیڑا مسئلہ پوچھ نہیں بابا لوگ یتیم کن ہوا بابا لوگ یتیم کن ہوا میرے حسین تھلے پہ کے دین سینے میں لا کے فرمایا پتر چند گھڑیاں ٹھہر جا تو آپ یتیم ہونا پتہ لگ جائے یتیم کن حسین کربلا تیران دیا بارشاں نے پتھر مار دے کوئی تیر مار دے کوئی نینے مار دے میرے پاک حسین اندر نے لوگوں کتاباں چ لکھیا ہویا جدو پاک حسین نو تیر لگے اندھیرا ہو گیا سورج نے اکھاں بند کر لیا اے سورج اکھاں بند کیوں کی دیا نہیں مالک دا دردناک منظر میرے کول بھی تکیا نہیں جاندا پتھراں چوں خون دے اتھرو نکلدے پے پتھر روندے پے بندہ کیویں نہ روے پتھر میں حسین چرورے میرے پاک حسین دی پیشانی چ تیر لگ گئے جنوں نبی چومدے ہیں اس پیشانی چ تیر لگ گئے کتاب میں لکھیا گھوڑے نے اپنے پیر زمین تے رکھے واہ وفادار گھوڑیا حسین اٹھو گرے امت سرکار نو تکلیف ہوئے جو میرے امام گھوڑے تے گرے رب دی صدی سمجھن دی پردادار تھی سیدہ زینب خیمے دی اوٹ وچ کھلو کے ننگیاں پئیاں نے جدوں سورج غروب ہویا قبر بنی ہاشم فاطمہ دلال تھلے آیا میری زینب نے سکینہ نو جا کے سینے نہ لا لیا فرمایا سکینہ تیرے ابو بھی گر گئے میرے پاک حسین کربلا دی زمین پہ میرے پاک حسین کربلا دی زمین پہ کوئی آ کے پتھر مار دے کوئی آ کے ملا مار دے کتاب کے برابر شریک شکل امام دی کمر تے نیرا مارے سینے تو باہر ہو گئے میرے امام نے ہائے کی دی تھلے تشریف لے آئے اپنے خون نال تیمم فرمایا دسو ٹائم کی نہ دیا نہ ہوئی تمہیں نہ دے لے میرے حسین نے سجدے میں سر رکھیا شمر خنجر اسے رکھیا دونوں میرے امام فرماتے ہیں اللہ اکبر اے اللہ
حسین میں تیرے مقام کی صدقے اعلی حضرت علی البرکت امام احمد رضا نے لکھیا میرے حسین دا سر جدو جدا ہو گیا کوئی ہے جڑا بندہ اس جملے تو انکار کرے عمر بن سعد کہندا ہے گھوڑے لے گیا گھوڑے لے گیا گھوڑے کی کر رہی فرمایا گھوڑے والے حسین ڈگا پیارے اے اوتے گھوڑے دوڑاؤ گھوڑے اج دوڑ دے تھلے حسین گھوڑے اج دوڑ دے تھلے حسین جس کو گود چ لے کے میرے نبی کھلا میرے اودے تے گھوڑے دوڑے لیکن گل کوئی ایکو شرط سی ایکو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے بھاویں چوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے حسین شہید ہوئے لیکن کربلا اسلام زندہ ہو حسین دے گرنے دی دیر آئی اسلام اٹھ کے کھڑا ہو حسین دے زخمی ہون دی دیر آئی اسلام دے زخم بھر گئے حسین دے پیاسا ہون دی دیر آئی اسلام سیراب ہو اے حسین ابن علی اے زہرا دلال ان سب سنگیاں دا تیری بارگاہ سلام ہو جس نے حقی کربلا میں ادا کر دیا گھر کا گھر سبھی شکر سے خدا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ حسین ابن جن کو کانٹوں پہ آقا اٹھاتے رہے لوریاں دی کہ نوری سلاتے جس پہ صفا خنجری چلاتے رہے اس شہیدوں کے افسر پہلا سب بھائی مل کے گئے سلام یا حسین 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 جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جس کی گردن پہ خنجرے چلایا گیا اس حسین ابن سلام یا حسین سارے بھائی میرے بہنوں سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سارے بھائی ہاتھ کھڑے کر کے حاضری لگوا لو سلام یا حسین 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 اے سارے سلام دی طرف سلام ہوئے اے سارے جوانہ دی طرف سلام ہوئے ہر بچے دے بوڑھے دی طرف سلام ہوئے حافظ آباد بلکہ پوری دنیا جو ہونا لے پورے پاکستان جو ہونا لے سارے سنیا دی طرف اے زہرا دلال تیری شہادت کو سلام ہوئے سلام یا حسین سلام یا حسین جنہ میرے بھائیوں نے وقت نکالیا جنہ نے ٹائم کدیا انہاں دی طرف سلام ہوئے حسین تیرے سجدے کو سلام ہوئے حسین تیری دعا کو سلام ہوئے حسین تیری جگر کو سلام ہوئے
حسین تیرے لگتے جگر نو سلام ہوئے، تیریاں دھیاں نو سلام، تیریاں بہناں نو سلام، تیرے خاندان سلام یا حسین، 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 حسینہ نے کربلا کو سلام، شام سے تیرے کے ذکر حسین، حسین دے بچیاں دا سنتے رہے ہو، تانوں سارا نو سلام، تہاڈی ماں نو سلام، تہاڈے باپ نو سلام، تہاڈے عقیدے نو سلام، اس اکھ نو سلام جویں جو حسین دی یاد چتھرو نکل گئے انہاں اکھاں نو سلام، تہاڈی آنسو نکلے انہاں نو سلام، سلام یا حسین، 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 سلام علی یاسین، اے آل یاسین تواڈے تے سلام ہوے، سنیاں دی طرف نہ سارے بھائیاں دی طرف قبول ہوے، سلام یا حسین۔